دیکھ رہے ہیں وائس آف کراچی اور میں ہوں محمود حسین۔ ناظرین، آج بھی ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے وائس آف کراچی کے چیئرمین محترم جناب سہیل ہاشمی صاحب کو۔ ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ، نوازش آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، سردی کا موسم ہے اور سیاسی ماحول گرم ہے۔ مہنگائی، گیس کی لوڈ شیڈنگ، تعلیم، صحت کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک بار پھر منی بجٹ کے بعد مہنگائی کے طوفان کی آمد ہے۔ یہ ہے آج کا پاکستان۔ سہیل ہاشمی صاحب، کراچی کراچی کراچی، آپ کو پاکستان کا نظر نہیں آتا؟ محمود بھائی، سندھ، جی، پنجاب، خیبر پختونخوا، جی، گلگت، بلتستان، ٹھیک، بلوچستان، کہاں ہے پاکستان؟ تو پھر پاکستان ہے کہاں؟ نہیں، پاکستان دو مقامات پر پایا جاتا ہے۔ اچھا ایک تو جی ایچ کیو میں، اچھا، ٹھیک۔ اور دوسرا مہاجر کے دل میں۔ جی، ان دونوں پاکستان میں کیا فرق ہے؟ دونوں پاکستان میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ وہ لوگ فوجی وردی میں ہیں اور مہاجر سول مین کہلا رہا ہے۔ ٹھیک، لیکن چونکہ یہ دونوں طاقتیں پاکستان کو خود سے لازم اور ملزوم سمجھتی ہیں، اس لیے انہی مقامات پر پاکستان پایا جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن آج کل جو پاکستان کی صورتحال میں جو ہے، جیسے آپ کراچی کراچی کہتے رہتے ہیں کہ صرف کراچی میں تو مہنگائی نہیں نا، مہنگائی تو پورے ملک میں ہے، پورے پاکستان میں ہے، تو پھر گھوم پھر کر صرف کراچی کیوں آ جاتا ہے؟ تو کراچی میں آ جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا محمود بھائی جی جی، کہ کراچی شہر خود ایک اتنی بڑی قوت اور طاقت تھا جی، کہ اس ملک کے ظالم حکمرانوں کو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بالکل یہ صحیح، اپوزیشن کا شہر تھا، بالکل ٹھیک۔ اور جب تک یہ اپوزیشن کا شہر رہا، بڑے سے بڑے فرعون حکمران بھی آئے تو ان کے خلاف اپوزیشن جو اسمبلیوں میں بیٹھی تھی، جی جی، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ بالکل کراچی جب سڑکوں پر نکلا، حکومت تبدیل ہو گئی۔ اب یہ اور بات ہے کہ کراچی کا مقدر پھوٹ گیا۔ پہلے کراچی سے سیاست شروع ہوتی تھی، بالکل صحیح۔ اب کراچی میں سیاست بھی ختم ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور اس کا ذمہ دار کون؟ ہاں، اب آپ بالکل صحیح طرف آ گئے۔ جی، اس کی ذمہ داری دیکھیں ان سیاسی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے، جی، جنہوں نے عوام کو لولی پاپ دیا، جی، بے وقوف بنایا۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ فلاں حکمران عوام کی طاقت سے آیا، فلاں حکمران عوام کی طاقت سے آیا۔ پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد جتنے بھی حکمران آئے، عوام کی حماقت سے آئے، طاقت سے نہیں آئے۔ اچھا، یعنی عوام کا جو انتخاب تھا وہ غلط تھا، وہ غلط تھا۔ تو اب یہ پھر اب کیسے یہ معاملات صحیح ہوں گے؟ چلے وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ اب آئندہ کے لیے آپ کی کیا سجیشن ہے؟ آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اب آئندہ کس طریقے سے کیسے لوگوں کو لایا جائے؟ بھائی، میں سمجھ رہا ہوں عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد یقیناً عوام کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے، اور مجھے پورا وثوق سے کہہ رہا ہوں اور یقین ہے کہ اب جو آئندہ انتخابات ہوئے، ایک تو وہ شفاف ہوں گے اور دوسرے عوام ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ اچھا، یہ نئے چہرے لانے کی باتیں، یہ ساری بے وقوفی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی جو کمان ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے، ان سیاسی کرداروں کے ہاتھ میں دینی چاہیے جو تجربے کار ہیں۔ یہاں میں اگر مثال دوں گا تو لوگوں کو عجیب سا لگے گا، پیپلز پارٹی کی اور نواز لیگ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے بے تحاشا کرپشن کی، لیکن اس سے بھی آپ انکار ممکن نہیں کریں گے وہ عوام پر انہوں نے کسی نوعیت کا غیر ضروری بوجھ نہیں ڈالا۔ سامنے آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان ان سے بھی آگے نکل گئے؟ ان سے آگے نہیں نکل گئے، مطلب انہیں بہت پیچھے چھوڑ گئے۔
اچھا جی ان کو بہت پیچھے چھوڑ گئے. پیچھے چھوڑ گئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام نے توبہ کر لی کہ آئندہ کسی ایسے شخص کو حکمران نہیں بننے دیا جائے گا کہ جو عوام کا ایسا حال کر دے جیسا اب ہو رہا ہے. بالکل یہ تجربہ ہو گیا نا، اس سے زیادہ سخت تجربہ کیا ہوگا. ٹھیک. اچھا یہ تو ہم نے ذرا ملکی صورتحال پر بات کر لی ایک مجموعی طور پر کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ شدید سردی کی لپیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مہنگائی کے طوفان میں بھی لپٹا ہوا ہے. کراچی واپس آتے ہیں اور یہاں پر ایک بات یہ نظر آتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کراچی صوبہ بن جائے تو یہاں کے مسائل حل ہو جائیں گے. تو کیا یہ درست نہیں، ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ نعرہ لگ رہا ہے تنگ آمد بجگ آمد کے مصداق. اچھا. کسی کی نیت میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، نہ میں شک کروں گا. اب آپ مجھے دلیل یہ دیجئے کہ کراچی صوبہ بن گیا، آپ حکومت میں آ گئے، تو بھائی مراد علی شاہ بھی حکومت میں ہے، صحیح، عثمان بوزدار بھی حکومت میں ہے، بالکل خیبر پختونخوا میں بھی ان کی اپنی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے. صحیح. پھر یہ جو مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ صوبوں میں حکومتیں آپ کی ہیں اور عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. تو آپ صوبہ کراچی کو بھی بنا لو بھائی، یہ مہنگائی کی ہے وفاق نے. بالکل صحیح. تو کیا وفاق آپ کے صوبے کو بخش دے گا اگر ایسے ہی حکمران آئے تو؟ NFC ایوارڈ میں آپ حصہ مانگتے پھرو گے، وہ تو سندھ کو بھی پورا نہیں مل رہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیا صوبہ بننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے. نیا پاکستان بننے سے بیڑا غرق ہو گیا، دھڑن تختہ ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں نئے صوبہ بننے سے کیا تبدیلی آئے گی؟ مطلب پھر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ انشاءاللہ اس مرتبہ الیکشن میں تبدیلی آئے گی. اچھا یعنی کہ آپ چہرے بلا شبہ پرانے ہوں گے، اچھا لیکن کام اچھے اور نئے ہوں گے. یعنی اب جو عوام ووٹ دیں گے وہ کام دیکھ کر دیں گے، کام دیکھ کے دیں گے، پیسے نہیں دیں گے. اچھا موجودہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی زبان پر آج کل یہ گلہ شکوہ ہے کہ نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، نواز شریف کے لیے راستہ بنایا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا ایک کرپٹ مجرم کو پھر سے وزیر اعظم بنا دیا گیا تو انہوں نے ایک جملہ اور کہا کہ پھر پاکستان کی ساری جیلیں کھول دینی چاہیے. تو یہ ایسا مطلب کیوں حکومت؟ دیکھیں اب پاکستان کا مسئلہ محمود بھائی نواز شریف یا آصف علی زرداری نہیں ہے. یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری ہو سکتا ہے عمران خان کا مسئلہ ہو. تو ہمیں تو اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہیے. ہم تو گلی کوچوں محلوں میں محنت کش کی حالت دیکھ رہے ہیں، تاجر کی حالت دیکھ رہے ہیں، عام آدمی کی حالت دیکھ رہے ہیں، ٹھیلے والے کی حالت دیکھ رہے ہیں، پتھارے دار کی. ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے یا دو کرداروں کی مذمت میں ہی لگے رہے ہیں؟ 4 سال گزار دیا. ویسے تو ہر حکومت جو بھی آتی ہے وہ یہی الفاظ کہتی ہے، یہی بیڑا اٹھاتی ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے. اور محترم جناب وزیر اعظم صاحب جب الیکشن کمپین چلا رہے تھے تو وہ تو نیا پاکستان دکھا رہے تھے لوگوں کو کہ میرے نئے پاکستان میں سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ خوش ہوں گے. اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جس ملک میں مہنگائی ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی؟ یہ ساری صورتحال اس قوم کو آج درپیش ہے. کہنے والے کے بارے میں خود فیصلہ کر رہے ہیں. دوسری میں تو 10 بستہ عرض کروں گا وزیر اعظم صاحب سے بھی کہ قائد اعظم کا پاکستان واپس دے دو، اپنا نیا پاکستان بنی گالا لے جاؤ. صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو بھیانک نقشہ انہوں نے دکھایا ہے نئے پاکستان میں، اس سے تو عوام خوفزدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسی پاکستان کو یاد کر رہے ہیں جو پہلے والا تھا. اسی طرح ان لیڈروں کو بھی یاد کیا جانے لگے گا جی جو یہاں ہیں نہیں یا ہیں جی 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 تو اقتدار میں نگاہیں انہی کی طرف اٹھیں گے. لا محالہ. جی بالکل، لا محالہ. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب، بہت اچھی گفتگو کی. آج ہمارے ناظرین کو سہیل ہاشمی کی اس گفتگو سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب آنے والے الیکشن میں عوام انشاءاللہ تعالی ووٹ کا بالکل صحیح استعمال کریں گے اور کسی غلط آدمی کو ملک کی باغ دوڑ نہیں سونپیں گے. بہت بہت شکریہ ہاشمی صاحب آپ کا. اور ناظرین اسی کے ساتھ محمود حسین کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.